تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت وہ اچھے کام کرے ہم اس کو حیات طیبہ نصیب فرماتے ہیں، خوشگوار زندگی جس کی دنیا آج متلاشی ہے، جو نیند کی گولیاں کھا کھا کر سونا چاہتے ہیں ان کو راتوں کی نیند نہیں آتی۔ اللہ نے یہ حلاوت اور یہ سکون ہمارے دین میں رکھا، ایمان میں رکھا، اللہ پر یقین پر رکھا، شریعت پر عمل پر رکھا، اپنی زندگی کو بدلنے میں رکھا۔ وہ زندگی جو آج ہم نے شریعت کو فراموش کر کے گزاری ہے، ہم یہ طے کر کے جائیں کہ ہم شریعت پر جئیں گے اور شریعت پر مریں گے، ہماری زندگی اور ہمارے روز و شب انشاءاللہ شریعت کے مطابق بسر ہوں گے، اور اپنے عقائد سے لے کر عبادات تک، عبادات سے لے کر معاشرت تک اور اخلاقی زندگی تک، آپس کے روابط تک اور تعلقات تک۔ اور یہ آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں اس کی کیا قیمت ہے؟ اسلام میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپس میں یہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں تو دین کو اس طرح سے گویا کہ مون دیا جاتا ہے جیسے استرے سے سر کے بال صاف کر دیے جائے۔ میرے دوستوں اور میں بھائیوں، میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ پورے دین پر عمل کرنے کا جذبہ یہاں سے لے کر جائیے اور یہ طے کر کے جائیے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں گے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہمارے بغل میں کوئی ہمارا بھائی ہے، وہ بھوکا ہے، وہ پریشان حال ہے، وہ بیمار ہے، کیا کبھی ہم اس کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل گئے؟ کیا کبھی ہم نے اس کی ضرورت پوری کی؟ حدیث میں ہمیں جو سبق دیا گیا، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا یہ صدقہ ہے۔ اور یاد رکھیے حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات فرمائی کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا، اے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تجھے کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ یہ حقیقت میں خدمت، یہ معرفت رب کا ذریعہ ہے، اللہ کو پانے کا ذریعہ ہے۔ کہنے والے نے خوب بات کہی کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ خدمت اپنوں